سی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحضہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العابدون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، صلوات۔ سورہ مبارکہ نحل کی ابتدائی دو آیات، اللہ امام کے آنے کی خبر دے رہا ہے، ہمیں یقین دلا رہا ہے، جتنا تمہیں مجھ پر یقین ہے اتنا ہی میری بات پر بھی یقین کرو۔ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا، امام کی ولادت ہو چکی، امام دنیا میں منتقل ہو چکے، وہاں سے عالم ملکوت سے اس عالم میں، عالم دنیا میں آ چکے۔ فلا تستعجلوہ، اسے پانے میں جلدی نہ کرو، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور جو باتیں مشرک کرتے ہیں اللہ ان سے منزہ ہے۔ ينزل الملائکۃ بالروح، وہ ملائکہ کو روح کے ساتھ نازل کرتا ہے، بِأَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اپنے امر کے ہمراہ ان بندوں پر جنہیں وہ چاہتا ہے۔ أَنْ أَنذِرُوا، اور ہوشیار کرتا ہے اس بات کی طرف کہ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا، کوئی نہیں ہے اللہ سوائے انا، میرے، اللہ کہہ رہا ہے سوائے میرے کوئی اور الہ نہیں ہے۔ فاتقون، بس ہوشیار رہو، متوجہ رہو، خیال رکھو کہ تمہارا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ تمہارا اللہ کوئی اور نہیں ہے۔ جب میں تمہارا اللہ ہوں تو پھر میں ہی تمہارے لیے انتظام ہدایت کروں گا، میں ہی تمہیں پرورش اور پالنے کا انتظام کروں گا، میں تمہارا خالق بھی ہوں، میں تمہارا رب بھی ہوں۔ اور ربوبیت کا تقاضا جہاں بدن کی پرورش ہے، وہاں ربوبیت کا تقاضا روح کی پرورش کی ہے۔
بدن تو وہ درختوں کے بھی پال رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد والے. بدن تو وہ جانوروں کے بھی پال رہا ہے. بدن تو وہ ہاتھی اور اونٹ کے بھی پال رہا ہے. مگر بدن کا پالنا جہاں اس کی ربوبیت کا تقاضا ہے وہاں ربوبیت کا حسین منظر ہے روح کی پرورش. عزیزو، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق بھی شہر بسا کے نہیں رہتی. یہ انسان واحد مخلوق ہے جو گھر بساتا ہے، محلے بساتا ہے، شہر بساتا ہے، ملک بساتا ہے، خاندان بساتا ہے، رشتہ داروں کی اور رشتوں کی قدر کرتا ہے، شناسائی رکھتا ہے اور پھر قدر کرتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا کیا لگتا ہے اور پھر جو لگتا ہے اس کے مطابق اس کا رویہ ہوتا ہے. انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جو اس طرح سے جیتا ہو. کوئی اور مخلوق نہیں ہے جو ایسے جیتی ہو، ایسے رہتی ہو. صرف انسان ہے کہ جو معاشرہ بناتا ہے. اسی لیے اسے مدنی الطبع کہا گیا ہے. یہ طبیعتاً اس کی ساخت ایسی ہے کہ یہ مدینے میں رہنا چاہتا ہے، یعنی شہر میں رہنا چاہتا ہے. مدینہ عربی میں شہر کو کہتے ہیں. یہ مدنی الطبع خلق کیا گیا ہے. یہ شہر میں رہنے والا جانور ہے، یہ شہر میں رہنے والا حیات، ذی حیات اور حیوان ہے، زندہ ہے. جب اجتماعی طور پر رہا جائے گا، جب معاشرہ بنا کے رہا جائے گا، جب محلوں اور شہروں کو بسا کے رہا جائے گا تو پھر مفادات کا ٹکراؤ بھی سامنے آئے گا. پہلا مرحلہ یہ شہر بسا کے رہتا ہے. دوسری بات، جب شہر بسائے گا، محلہ بسائے گا، یہ جب ملک بسائے گا تو پھر مفادات کا ٹکراؤ بھی سامنے آئے گا. ایک اپنا مفاد جس میں چاہتا ہے، دوسرے کا اس میں ضرر ہے، نقصان ہے. دوسرا جس میں مفاد چاہتا ہے اس میں پہلے کا نقصان ہے. یہ مفادات کا ٹکراؤ. جب مفادات کا ٹکراؤ سامنے آتا ہے تو انتشار سامنے آتا ہے. جب انتشار سامنے آتا ہے تو بربادی سامنے آتی ہے. تو یہ تو اس کے ہدف کے خلاف ہو گئی بات. یعنی اسے جیسا بنایا گیا تھا، اسے بنایا گیا تھا کہ وہ شہری ذی حیات ہے، وہ ملکی، وہ معاشرہ بسانے والا ہے. اور جب معاشرہ بسا لیا تو مفادات ٹکرانے لگے. مفادات ٹکرانے لگے تو انتشار پھیلنے لگا. انتشار پھیلنے لگا، فساد بڑھا، قتل و غارت ہوئی، غارت گری ہوئی اور شہر تباہ ہو گئے. پھر یہ اللہ نے کیا کیا؟ یا تو مزاج میں بھی جانوروں کی طرح ہی رکھتا، اور اگر مزاج میں اس نے بسنا قرار دیا ہے، مزاج میں اس نے مل کر رہنا قرار دیا ہے، تو پھر یہ جو مصیبت مل کے رہنے کے سامنے آئی، مل کے رہنے کی مصیبت جو سامنے آئی، اس کا حل اس کے پاس کیا ہے؟ تو ایک کونے سے آواز آئی، قانون. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. قانون ہے جو انسان کو، بھائی اس کی آواز بڑھا دو، مجھے تکلیف ہے گلے میں جو بجا رہا ہوں تو میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو. ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. 10 منٹ میں تھک جاؤں گا، پھر پڑھ نہیں سکوں گا. تھوڑی سی مدد میری مل جائے گی تو میں اچھا پڑھ سکوں گا. کوئی اس سے بلند اور بہتر صلوات نبی کی طرف. توجہ چاہوں گا، پھر پلٹی ہے میرے مضمون کی طرف. آپ کی توجہ، آپ کا شکر گزار ہوں. اور کوئی بات ناگوار نہ گزرے، اتنا بد اخلاق نہیں ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں اچھی مجلس پڑھوں، آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھنے ذرا محمد و تو جب قانون رکے گا، قانون سنبھالے گا، قانون کنٹرول کرے گا. آواز آئی جی قانون.
یہ انتشار، افتراق، اضمحلال اور یہ بگڑنے سے قانون رکے گا؟ تو عزیزان گرامی، قانون اس کو نہیں روک سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون وہاں دیکھتا ہے جہاں اس کی آنکھ چلتی ہے، جہاں اس کی آنکھ ہی نہیں دیکھتی وہ دیکھتا بھی نہیں۔ لہذا بند کمرے میں موجود فساد قانون نہیں دیکھ پاتا، جنگلوں میں پھیلنے والا فساد قانون نہیں دیکھ پاتا۔ یہ اللہ کی جانب سے کوئی وجود ہونا چاہیے جو وہاں بھی دیکھتا ہو جہاں قانون نہیں دیکھتا۔ بس وہ وجود کہ جو وہاں بھی دیکھے جہاں قانون نہیں دیکھتا، اسی کو امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں اور مومنون دیکھتے ہیں۔ یہ آیت ائمہ اہل بیت کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آیت نبی کے حاضر و ناظر ہونے کی دلیل ہے۔ نہیں کہا کہ اس زمانے کے لوگوں کو، اچھا اس زمانے کے لوگوں کو بھی بند گھروں میں کیسے دیکھتے تھے رسول اللہ؟ اگر رسول اللہ اپنی امت یعنی اپنے زمانے کے لوگوں کے اعمال پر ناظر ہیں، دیکھتے ہیں، تو پھر بند گھروں میں کیسے دیکھتے تھے رسول اللہ؟ تو ماننا پڑے گا کہ اگر دیواریں بھی ہوں، دروازے بھی بند ہوں، تو اللہ کے ساتھ اللہ نے رسول اللہ کو یہ مقام دیا ہے۔ ان کا ذاتی اور اصلی نہیں ہے، عطائی ہے، بخشیدہ شدہ ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تبھی اللہ کے بعد رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ اعمال کو دیکھتا ہے اور رسول اللہ دیکھتے ہیں اور مومنین اعمال کو دیکھتے ہیں۔ وہ مومنین کون ہیں؟ عجیب داستان ہے مسلمان کی۔ جب ماننے پر آئے تو اپنی فضیلت میں قرآن کی آیت مان لیتا ہے، نہ ماننے پر آئے تو امام معصوم کو نہیں مانتا۔ یہ عجیب مزاج ہے اس کا۔ ہم نے کہا جی مولا علی ہمارے نبی کے علاوہ، سرکار آخر کے علاوہ، سرکار خاتم کے علاوہ، ہم مولا علی تمام مخلوقات الہیہ میں افضل ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ صحابہ کرام سے علی کو افضل مانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، ہم انبیاء سے افضل مانتے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو غلو ہے، صلوات پڑھ لیں ذرا نبی اور آل نبی۔ میں عرض کرتا ہوں ہمارے نبی کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان سب سے مولا علی افضل ہیں۔ 85 دلیل ہیں ہمارے پاس، مگر ایک موٹی سی دلیل حدیث کی صورت میں، علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ تم ایک نبی سے افضل مان لو، باقی سے منوانا پھر ہمارا کام۔ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ تو کون ہے وہ علماء جو انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں؟ تو ریش مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا ہم ہی تو ہیں۔ سر سید احمد خان کی طرح جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ سقیفے میں ہوتے تو کس کو ووٹ دیتے، تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمانے لگے ہم خود امیدوار ہوتے۔ تو یہ تو ہے نا، انسان جب اپنے بارے میں آئے تو اسے سارے فضائل نظر آتے ہیں۔ تو وہ کون سے علماء امت مصطفیٰ ہیں جو انبیاء سے افضل ہیں؟ جی یعنی میں انکار نہیں کر رہا، علماء کا مقام عظمت ہے، مگر جس نے کبھی دعویٰ ہی نہ کیا ہو کہ میں عالم ہوں، اور جس نے ممبر پر بیٹھ کے کہا ہو کہ مجھ سے زمین سے رستے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، سوال کر لو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، مجھ سے سوال کر لو، میں چلا جاؤں گا تمہارے درمیان سے اگر تم نے نہیں پوچھا۔ اور پھر آئے مباہلہ، مولا علی کا نبی کا نفس ہونا، نبی جیسا ہونا۔ جب مولا علی مولا نبی جیسے ہیں الا لا نبی آبادی، سوائے نبوت کے، نبوت خاتم ہے، نبوت آخری ہے، نبوت نبی کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے،
عظمت میں اور فضائل میں نبی اور علی، نبی نے فرمایا نا، اللہ نے کہا ہے نا کہ لے آؤ کل مباہلے میں ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لے آؤ، انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ تو اپنے جیسوں کی جگہ کس کو لے کر گئے؟ مولا علی کو جی۔ تو ایک وجود کوئی ہر زمانے میں ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ اعمال پر ناظر ہو۔ جو ناظر ہوگا وہ گواہ بھی ہوگا نا جی۔ ہم نے بعض بچے دیکھے ہیں کہ وہ ایک ابتدائی ایام میں، جوانی میں غلط صحبت کی وجہ سے سگریٹ پینا شروع کر دیتے ہیں، کوئی غلط دوست انہیں مل جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اس مجمع میں تو ایسا کوئی بچہ نہیں ہے، تو جیسے ہی تایا نظر آتے ہیں، دادا نظر آتے ہیں، ابا آتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ سگریٹ کو چھپاتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ ان کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ٹھیک ہے تو بھائی ان کے سامنے بھی کرو، لیکن تمہارا چھپنا بتا رہا ہے کہ یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اور کم سے کم یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا دیکھے تو بڑے کا ادب تقاضا کرتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بری بات نہ کی جائے۔ یہی تو ہم کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام زمانہ دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں تو شرم تو آنی چاہیے کہ اپنے مولا کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مولا دیکھ بھی رہے ہیں اور گواہ بھی ہیں۔ جو دیکھنے والا ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے نا۔ کل قیامت میں اگر انہوں نے گواہی دے دی کہ میں نے خود دیکھا ہے، ہم میں سے کسی میں جرأت ہوگی کہ ہم کہیں کہ نہیں ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا؟ امام کی گواہی کو کوئی رد کر سکے گا؟ لہذا یہ طے ہے کہ عطا امر اللہ، اللہ کا امر آ چکا ہے، فلا تستعجلوا، اسے پانے میں جلدی نہیں کرو، اپنی تیاری کرو۔ یہ تو کرم ہے اللہ کا کہ ظہور مؤخر ہو رہا ہے۔ ایک زاویے سے عرض کر رہا ہوں، یہ اللہ کا ہم پہ کرم ہے کہ ظہور امام کا مؤخر ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی اور موقع مل رہا ہے تیاری کا۔ طالب علم دو طرح کے ہوتے ہیں، جن کی تیاری ہو گئی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جلدی امتحان ہو جائے، پیپر آج ہی ہو جائے۔ اگر تعلیمی ادارہ تاریخ بڑھا رہا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے طالب علم جس کی تیاری مکمل ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دیر کیوں کر رہے ہیں، کل لے لیں پیپر ہمارا۔ لیکن جن کی تیاری پوری نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں اور ذرا تاریخ بڑھ جائے۔ تو بس خود طے کر لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر تیاری مکمل ہے تو دعا کریں کہ کل پرسوں عاشور ہے، امام آ جائیں، اور اگر تیاری پوری نہیں ہے تو اللہ سے کہیں یا اللہ میں تھوڑا اور موقع دے، فلا تستعجلوا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ اور بہتر ہو جائیں، اور اچھے ہو جائیں، اور صحیح ہو جائیں۔ یوم الخلاص ایک کتاب صفحہ نمبر 65 پر روایت کہتی ہے کہ حضرت احمد ابن اسحاق، دیکھیں 4 نوابین اربع ذہن میں رہیں، اور اس زمانے کے جو خاص امام کی ولادت کے راوی ہیں، کیونکہ امام کی ولادت کے بعد میں روایات متواتر نہیں ہو سکتی تھیں، ہزاروں آدمیوں کو نہیں بتایا جا سکتا تھا کہ ولادت ہو گئی ہے۔ ان کی امامت کا تقاضا یہی تھا کہ خاص لوگوں کو بتایا جائے کہ ولادت ہو گئی ہے، اور پھر قرآن کی آیات اور احادیث سہارا دیں گی، اور پھر وہ خاص لوگ ثقہ ہونے میں مسلم۔ ان میں ایک نام حضرت احمد ابن اسحاق۔ حضرت احمد ابن اسحاق صحابی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے، اور نمائندہ امام ہیں سرزمین قم پر۔ قم کی سرزمین پر امام عسکری کے نمائندے ہیں، سفیر ہیں، نمائندے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کانا یوم اذن، جس دن مہدی کی ولادت ہوئی اس دن میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ مجھے میرے گھر سے متعلق لوگوں نے بتایا کہ دروازے پر ایک شخص ہے جس کے ساتھ اس کے کچھ شاگرد بھی ہیں، اور
کچھ اضطرابی کیفیت میں ہے، اور وہ آپ کے دروازے پر آیا ہے تاکہ آپ سے ملے۔ یہ دروازے پر گئے، وہ کہتے ہیں کانا یوم ایذن، اس دن جس دن ولادت ہوئی تھی، اس دن منجم یہودیون مشہور، ایک مشہور یہودی منجم میرے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کون ہو؟ کہا میں منجم ہوں اور استاد ہوں اپنی دنیا کا، اپنے فن کا۔ میں بہت سے لوگوں سے مل کر آ رہا ہوں مگر مجھے تسلی نہیں ہو رہی۔ تم بھی ایک مذہب کے نمائندے ہو، تم بھی ایک مذہب کی سفارت کرتے ہو، تو تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہو۔ کہنے لگا کہ قال لہو قد ولد مولود، اس نے حضرت احمد ابن اسحاق سے کہا کہ ایک بچے کی ولادت ابھی کچھ دیر پہلے ہوئی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے، فرض کیجئے کہ چاشت کا وقت ہے اور امام کی ولادت صبح کے وقت میں ہوئی ہے۔ کہتا قد ولد مولود فی وقت کذا، کچھ دیر پہلے ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، لا یکون ھذا المولود، یہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا الا نبیا او وصی نبی، یا یہ نبی ہے یا وصی نبی۔ اچھا، ان النظر، میرا حساب بتاتا ہے کہ یدلنی انہ یملک الدنیا شرقا وغربا جبلا وسہلا، یہ جو آیا ہے بچہ، اس کی حکومت بنے گی زمین پر شرق اور غرب تک، پوری دنیا اس کی حکومت کے زیر اثر ہوگی۔ کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہوگا جہاں اس کی حکومت میں وہ پہاڑ نہ ہو، کوئی صحرا نہیں ہوگا، حتی لا یبقى علی وجہ الارض احد، اور زمین پر کوئی ایک فرد بشر باقی نہیں رہے گا الا دانا، مگر یہ کہ وہ اس پر ایمان لے آئے، وقالا بولایتہ، اور اس کی ولایت کا کہنے والا بن جائے، وقائل بولایتہ، اور وہ قائل بن جائے اس کی ولایت کا۔ مجھے میرے حساب نے یہ بتایا ہے۔ ادھر حضرت اسحاق احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہم اصحاب ائمہ میں یہ گفتگو تھی کہ ہمارا 12واں امام کون ہے، حضرت قائم کون ہے، اور جب بھی امام عسکری سے پوچھا تو امام نے فرمایا فانتظر، انتظار کرو، انتظار کرو، بتائیں گے، بتاتے ہیں۔ کہنے لگے اس اطمینان کے ساتھ کہنے پر، اور جو اس نے مجھے آثار بتائے اس پہ کہنے پر، میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں امام عسکری کی زیارت کو جانا چاہیے۔ پہنچ گیا میں سامرہ امام کی زیارت کے لیے۔ جب امام کی زیارت کے لیے میں پہنچا سامرہ، تو بیت الشرف میں جہاں حضرت ملاقات کرتے ہیں وہاں امام عسکری تشریف فرما ہے۔ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا کہ اے احمد ابن اسحاق، یہ ہماری آخری ملاقات ہے۔ میں نے کہا مولا یہ خبر میرے لیے ناگوار ہے۔ کہا کہ نہیں، یہ نظام الہی ہے، اور اب جو تمہارا امام ہے میں اس سے تمہیں ملانا چاہتا ہوں۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ ہمیں پہنچنے میں 10 دن سے زیادہ نہیں لگے تھے قم سے سامرہ تک۔ اس نے جس دن کے لیے بتایا، یعنی اس دن کے حساب سے 10 دن کا دورانیہ گزرا ہے۔ احمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ میں جب وہاں حضرت نے یہ کہا کہ میں تمہیں اب آئندہ امام سے ملوانا چاہتا ہوں، تو ہم آمادہ ہوئے کہ ہم دیکھیں ہمارا امام کون ہے۔ تو حضرت نے اپنے دوسرے حجرے کا دروازہ کھولا اور ہم سے کہا یہاں آؤ۔ تو جب میں وہاں گیا اپنے چند دوستوں کے ہمراہ، تو میں نے دیکھا طفل قمری الوجہ، ایک بچہ ہے کہ جس کا چہرہ قمری ہے۔ چہرے کا نور ایک خاص جلال، ایک خاص روب کے ساتھ ہے۔
اچھا اگر آپ کی توجہات ہے تو میں ایک جملہ کہوں، آل محمد کی عظمت ہی ان کے چہرے سے ہے۔ کبھی مباہلے میں مسیحی کہتے ہیں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے پہاڑ کو حکم دیا تو پہاڑ ہٹ جائیں گے۔ اور کبھی سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے اللہ کی عبادت کرے، النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادہ، جو علی کے چہرے کو دیکھے گا اسے اللہ کی عبادت کا ثواب۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اس خاندان کا امتیاز ہی یہ ہے کہ ان کا چہرہ قمری الوجہ ہوا کرتا ہے۔ آمادہ ہیں ایک اور جملہ کہہ دوں؟ یہاں عبد المطلب قمر بطحا ہے، یہاں ابو طالب قمر حرم ہے، یہاں ہر فرد قمر ہے، اور سارے قمروں میں جو قمر ہو اسے قمر بنی ہاشم عباس ہے، وہ عباس علمدار ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ کانا قمری الوجہ، ان کا چہرہ قمری چہرہ تھا، چمکتا ہوا چہرہ، روشن چہرہ، نورانی چہرہ۔ اور کہنے لگے کہ ان کا چہرہ مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں مان لوں یہی میرا امام ہے۔ یہ روب اور جلال چہرے پہ تھا۔ بچے کی عمر 10 دن کی ہے، اور اس عمر کے بچے کی آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں، یہ احمد ابن اسحاق کہہ رہے ہیں، مگر اس بچے کی آنکھیں ایسی ٹھہری ہوئی تھی جیسے انتہائی باکمال وجود کسی کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور میری آنکھیں ان کی آنکھوں کے ساتھ مل نہیں پا رہی تھیں، اتنا جلال تھا آنکھوں میں۔ میں نے بے ساختہ کہا آمنت بالولایہ، آمنت بالامامہ، اے امام عسکری میں ایمان لاتا ہوں ان کی امامت پر۔ یہ کہہ کر احمد ابن اسحاق کہتے ہیں، یہ کہہ کر میں نے امام کی طرف دیکھا۔ کس کی طرف؟ امام عسکری کی طرف۔ امام عسکری کی طرف دیکھ کر میں نے کہا مولا کیا کوئی اور دلیل بھی ہے؟ اللہ اکبر، روایت سنا رہا ہوں میں آپ کو، مولا کیا کوئی اور دلیل بھی ہے؟ تو فوراً وہ بچہ فصیح عربی میں گویا ہوا۔ اب تک تو ان کی آنکھیں مجھے مجبور کر رہی تھی، اب تک مجھے ان کا چہرہ مجبور کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے عسکری امام سے کہا کہ کوئی اور دلیل بھی ہے تو وہ بچہ گویا ہوا، یا اسحاق لا تدلکا انا اثر بعد العین، میری آنکھوں کو دیکھنے کے بعد بھی دلیل چاہیے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ امام کے ظہور کے لیے صلوات پڑھیں گے اللہ۔ عزیزان گرامی، حضرت غیبت میں ہیں اور ہم ان کے انتظار میں ہیں۔ شعبان کی 14 کو رات ڈھلتے بڑھتے چڑھتے ہم عریضہ ڈالتے ہیں۔ خط 2 وجہ سے لکھا جاتا ہے، یا خیریت کے لیے خط لکھا جاتا ہے یا حاجت کے لیے خط لکھا جاتا ہے۔ کسی کو بھی خط لکھیے آپ، 2 ہی سبب ہیں خط لکھنے کے، یا کوئی کام ہے ان سے یا ان کی خیریت پوچھنی ہے۔ بہت دن ہو گئے بھائی آپ کی خیریت کا علم نہیں ہے، اپنی خیریت سے آگاہ کر دیجئے۔ یا اس لیے خط لکھا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، وہ بھیج دیجئے۔ یہی 2 باتیں ہیں نا۔ اچھا، دونوں باتوں میں ایک بات مشترکہ ہے، خط وہ خیریت کا ہو یا خط وہ حاجت کا ہو، دونوں میں مشترکہ بات یہ ہے کہ دونوں خطوں میں اشتراک ہے تعلق کا۔ جس سے تعلق ہی نہ ہو اس کو نہ خیریت کا خط لکھا جاتا ہے۔ اب خط نہ لکھنے والے ذرا سنبھل کے بیٹھے، اور جب تعلق ہی نہ ہو تو پھر حاجت بھی نہیں مانگی جاتی۔ ہم امام کو جو خط لکھتے ہیں تو اس کے
دونوں سببوں میں سے کون سا سبب ہے؟ کیا خیریت کا خط لکھتے ہیں؟ امام آپ خیریت سے ہیں؟ جواب دوں گا آپ کو، ہم امام کو خیریت کا خط نہیں لکھتے، سورج کا روزانہ نکلنا بتا رہا ہے خیریت سے ہیں۔ آسمانوں کا ٹکا ہوا، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جی، زمین کا ٹھہرا ہوا بتا رہا ہے کہ خیریت سے ہیں، میرا زندہ ہونا بتا رہا ہے کہ خیریت سے ہیں، اس لیے کہ قرآن نے پکار کر کہا ہے وَمَا كَانَ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ہم امت مصطفیٰ پر عذاب اس لیے نازل نہیں کریں گے کیونکہ مصطفیٰ تم ان کے درمیان ہو۔ نبی کی تو رحلت ہو گئی 28 صفر کو 11 ہجری میں، تو پھر عذاب نبی ہے یا نہیں ہے؟ اچھا دیکھیے، جو مقصود اور مطلوب ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے انتظام کیا جاتا ہے، یہ مائک، یہ کیمرے، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ انتظام مجلس کی وجہ سے ہے، یہ مقصود ہے تو سارے انتظام ہیں، مقصود ختم ہو جائے گا یہ سب لپٹ جائے گا۔ اللہ نے کائنات نبی کی وجہ سے بنائی، آ کر چلے گئے، سب لپٹا کیوں نہیں؟ ساری چیزوں کا ہونا بتاتا ہے مصطفیٰ گئے نہیں ہیں، ایک شکل مصطفیٰ میں مہدی موجود ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد جی، ہو جائے میرا وجود، آپ کا وجود، یہ زمین آسمان، یہ چاند سورج بتا رہے ہیں کہ خیریت سے ہیں، تو ہم خط اس لیے نہیں لکھ رہے کہ وہ خیریت سے ہیں یا نہیں ہیں، ہم خط اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی حاجت چاہیے۔ آپ نے خط لکھا بلا تشبیہ مملکت کے سربراہ کو کہ ہمارے محلے میں روڈ بنوا دیجئے جی، کچھ دن کے بعد گاڑیاں آئیں، انہوں نے روڈ بنا دیا، جواب آیا یا نہیں؟ کہنے لگے تم دریا میں خط پھینک دیتے ہو، تم سمندر میں عریضہ ڈال کر آ جاتے ہو، جواب بھی آیا؟ میں انہیں جواب دے رہا ہوں، جواب خط کا ہمیشہ خط کی صورت میں نہیں آتا، حاجت کی برابری کی صورت میں۔ جو خط لکھتے ہیں ان سے پوچھو کہ حاجتیں پوری ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ کہنے لگے جب ہیں تو پھر آتے کیوں نہیں ہیں؟ اتنے لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ زندہ کیسے ہیں وہ؟ توجہ چاہوں گا، حضرت عیسیٰ 2000 سال سے زندہ ہیں، حضرت ادریس زندہ ہیں، حضرت خضر زندہ ہیں، حضرت الیاس زندہ ہیں۔ اللہ نے ان چار نبیوں کو زندہ رکھ کر تمہارا ہی تو منہ بند کیا ہے کہ جب میرے 4 نبی زندہ رہ سکتے ہیں تو میرا ایک امام بھی زندہ رہ سکتا ہے، میں جسے چاہوں زندہ رکھوں۔ اچھا معاشرے کے چور زندہ ہیں، معاشرے کے سارے ڈکیت زندہ ہیں، نتن یاہو مر کے نہیں دے رہا، اسرائیل کا سربراہ، یہ سارے دنیا کے ظالم زندہ ہیں، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، تم زندہ ہو۔ کہنے لگے مولانا غصے میں آ گیا، میں نے کہا نہیں جی میں غصے میں نہیں آیا، میں تمہیں بتا رہا ہوں شیشے کے گھر میں رہنے والے پتھروں کا کھیل نہیں کھیلتے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات محمد و آل محمد کیا تھا۔ جگہ گیا، مجھ سے میرے ایک دوست، ایک بزرگ، ایک شخصیت کہنے لگی مولانا ابھی میرا بچہ آئے گا آپ سے ملنے، اسے سمجھائیے گا وہ سونے کی چین پہن رہا ہے آج کل اور سونا حرام ہے جی۔ آپ میں سے تو کوئی نہیں پہن رہا نا، بہت آہستہ سے کہا ہے میں نے، پہن لیجیے، چاندی واندی کی پہن لیجیے،
یہ لڑکوں کو، آج کے جوانوں کو ذرا شوق ہوتا ہے کچھ نظر آئے گلے میں، یہ ہاتھ میں ذرا کوئی وہ لڑکیوں کی طرح وہ کوئی کیا بولتے ہیں، اچھا جو بولے گا وہ پھنسے گا، اس لیے خاموش رہو تو اچھا ہے. یہ وہ کچھ پہنتے ہیں بچے ہاتھ میں. آج کل کے لڑکے کچھ لڑکیوں سے مشابہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. کچھ دوستیاں بھی ہوں گی تو چاندی واندی پہن لیا کرو. سونا پہننا مرد پر حرام ہے جی. اس کے نقصانات ہیں. اس کے شرعی نقصانات تو یہ ہیں کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس کے وضعی نقصانات یہ ہیں کہ مرد کے بدن سے نکلنے والی ریزز پر آج ڈاکٹر حضرات تحقیق کریں، بچے جا کے دیکھیں، وہ مردانگی اور مرد سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں سونے کا پہننا ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو وہ والی بات تو آپ میں سے بعض لوگ دیر سے مانیں گے جو پہلے ہی کہی ہے میں نے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، یہ والی جلدی مان لیں گے. کیونکہ کیا کریں، وہ ٹائی والے بول رہے ہیں نا، وہ مولانا اور ملا بول رہے ہیں، شرعی مسائل تو مولوی صاحب بول رہے ہیں، اور یہ ٹائی والے آدمی بول رہے ہیں نا، تو جلدی ہم مان لیتے ہیں. ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل تو اہل بیت کا چاہنے والا علنی گناہ نہیں کرتا، اہل بیت کا چاہنے والا دھڑلے سے گناہ نہیں کرتا. چوک پر گناہ کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، چوک پر گناہ کرنے والا سنی نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا. توجہ ہے. کہنے لگے مولانا ابھی میرا بچہ آ رہا ہے، وہ آپ سے کہے، وہ آپ سے ملنے آ رہا ہے، وہ سونے کی چین پہننے لگا ہے، ذرا اسے سمجھا دیجیے گا. وہ آ کر بیٹھا، ہم نے دیکھا، ہم نے اسے ایک نصیحت کی. اس نے کہا ٹھیک ہے مولانا، آئندہ میں، مجھے نہیں پتا تھا، توجہ نہیں تھی میں نے. تو میں نے کہا یہ آپ نے خود کیوں نہیں سمجھا دیا تھا اس کو، یہ تو اتنی سی بات تھی. کہنے لگے کیا کریں مولانا، میں اسے سمجھاتا ہوں پھر کچھ دن بعد پہن لیتا ہے. تو میں نے کہا بہکاتا کون ہے؟ تو بے ساختہ کہنے لگے شیطان. میں نے کہا شیطان کون ہے؟ کہنے شیطان کون ہے آپ کو نہیں پتا؟ میں نے کہا نہیں آپ بتائیے. کہنے وہی جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا. میں نے کہا اتنی لمبی عمر ہے اس کی، یعنی اللہ کے نظام میں بہکانے والا تو ہزاروں سال کا ہو سکتا ہے، سمجھانے والا کچھ سالوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مجھ سے ماشاءاللہ باہر والوں نے بھی نعرہ لگایا ہے، شکریہ جی. مجھ سے کہنے لگے مولانا کہ آپ شیعوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. شاید ایک وجہ یہ بھی ہے ہماری مجلس کرنے کا کہ ہم مجلسیں بار بار اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی بات سمجھائیں. اور میں آپ کا نوکر، میں پاکستانیوں کا نوکر، میں پورے مسلمانوں کا نوکر، غیر مسلموں کو بھی جو فسادی نہیں ہے ان کے لیے بھی ہم خدمت گزار ہیں. میں الحمدللہ چھوٹا سا آدمی پوری دنیا میں کوشش کرتا ہوں اسی حلیے میں رہوں. یہ لباس آیت اللہ خامنائی نے مجھے پہنایا تھا، بتا دیا میں نے، اب مجھے معاف کریں میں نے بتا ہی دیا. یہ امامہ انہوں نے رکھا تھا، تو میں نے بیوی معصومہ کی زری پکڑ کر عہد کیا تھا کہ میں اسے اتاروں گا نہیں. یہ نوکروں کا لباس ہے، یہ وردی پہنائی گئی تھی دین کے خدمت گزاری کے لیے، یہ تکبر اور غرور کے لیے نہیں. بڑی گاڑی اس لیے رکھتے ہیں کہ سفر بہت زیادہ ہو رہے ہیں، لمبے لمبے سفر ہیں، 2 ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے ہیں، 2 جگہ سے ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو جب ایسی سواری پر بیٹھتا ہوں جو سواری آرام دہ نہیں ہوتی تو میرے کام رک جاتے ہیں. پھر 1 ہفتے 10 دن کے لیے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں جی سروائیکل مسئلہ ہوا، آپ کے دوبارہ شروع ہو گیا، لیٹ جائیے. تو مجھے ہمارا ٹائم ہے نہیں ہمارے پاس، یعنی ہمارے لیے 1 دن کا دن چھوٹا ہے ہمارے لیے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جی 48 گھنٹے کا دن ہونا چاہیے مجھ جیسے لوگوں کے لیے، تب جا کے کچھ کر پائیں گے. ہو سکتا ہے 1 دن میں کچھ کر پائیں، تو ٹائم کم ہے. تو واللہ مولا عباس کو حاضر و ناظر، مولا عباس کو اپنے اوپر ولایت، ان کا عقیدہ اپنا بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ قسطوں پہ اور قرضوں پر گاڑیاں لیتے ہیں. تبصرے کرنے والے دوستوں کو ذرا سمجھا دیا کریں کہ بھائی تمہیں کیا پتا کہ قبر کا حال اس مردے پر کیا ہے. قسطوں پر گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، قرضے سال بھر اتارتا رہتا ہوں، مگر سفر زیادہ ہیں اور دوستی بھی ہماری ذرا بڑھ گئی ہے. وہ
ایک صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ جی نام شہنشاہ ہے اور چہرہ میراثیوں جیسا ہے. تو میں نے تو کئی دفعہ آئینے میں کھڑے ہو کے دیکھا. صلوات پڑھ لے ذرا محمد و آل محمد. ایسے لوگ بھی ہیں جو اس ملک میں ہم سے محبت کرتے ہیں کہ کم سے کم ہمارے چہرے کو تو دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کا اہل بیت کا خاص کرم ہے. لہٰذا غلط فہمیوں میں کوئی مبتلا نہ ہو. فقیر سے آدمی ہے، فقیروں کی اولادیں ہیں. ہم تو سائیکل پہ چلنے کے بھی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں، مگر جتنا بہتر انداز سے بڑھیں گے اتنے کام زیادہ کر لیں گے. وقت کم ہے. مجھے مولانا طارق جمیل صاحب فرمان لگے آپ کی عمر کیا ہے؟ میں نے کہا جی 47 سال کا ہوں. تو فرمانے لگے 73 کی پیدائش ہے میری. کہنے لگے کہ ابھی 20 سال مجھ جیسا میری طرح کام کرنا ہے. میں 67 سال کا ہوں، 20 سال آپ سے زیادہ ہوں. تو کام زیادہ ہے، ٹائم کم ہے. کام زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، ادارے بنانے ہیں اور اداروں کو مضبوط کر کے جانا ہے. جو بعد میں چندوں پر اور بھیک مانگ کر نہ چلے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. ہمارے الحمدللہ چند اداروں میں 3 ادارے ہیں جو اس وقت پیروں پہ کھڑے ہیں. میں مر بھی گیا، کچھ ہو گیا، انشاءاللہ اچھی موت ہو جائے، اچھا وقت ہے، فاتحہ اچھی ہوگی اس وقت میری، تو ادارہ چلتا رہے گا. بس دعا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ کم وقت میں ہم کام کر کے چل جائیں. اور آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ دعا فرمائیں اور مثبت سوچا کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. کہنے لگے مولانا شیعوں کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی. ہم نے کہا جی کون سی بات آپ کو ہماری سمجھ میں نہیں آئی؟ کہنے لگے کہ 1150 سال کے ہو گئے آپ کے امام، اتنی لمبی عمر کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی گرمی ہے، کوئی ٹھنڈے پانی کا انتظام کیجئے. بچوں نے بتایا جی فریج خراب ہے. تو کہنے لگے بیٹا لو یہ 50 روپے پکڑو، ذرا چوک پہ سے جا کے برف لے کر آ جاؤ، مولانا کو ٹھنڈا پانی پلائیں. تو وہ میں نے کہا جی چوک سے برف لائے گا تو وہاں سے یہاں تک تو گھل جائے گا. کہنے نہیں، وہ اس میں ڈال کے لائے گا، کولر میں ڈال کے لائے گا، تو وہ گھلے گا نہیں یہاں تک. میں نے کہا جی کیوں نہیں گھلے گا، گرمی تو ہے؟ کہنے نہیں، وہ ایسی جگہ ہے، کولر کا مطلب، تھرماس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر برف کو رکھ دیا جائے تو باہر کے اثرات اس پہ نہیں آتے، گرمی کے اثرات اس پر نہیں آتے. تو میں نے کہا پہلا سوال کا جواب تو یہی ہے کہ جب انسان ایسی فضا بنا سکتا ہے جہاں چاند اور سورج اثر نہ کرے، تو کیا اللہ اپنے مہدی کو ایسی جگہ نہیں رکھ سکتا جہاں چاند اور سورج اثر نہ کرے؟ ایک دلیل میری پرانی ہے، میں پہلے بھی دے چکا ہوں، مجھے معاف کیجیے گا. میں نے کہا حضور آپ کی اپنی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں. میں نے کہا ذرا آئینے میں اپنے اس ایک بالش کے چہرے کو جا کے دیکھیے. آپ کے اس ایک بالش کے چہرے پہ اللہ نے یہ مثال قائم کی ہوئی ہے جو ہم بولتے ہیں. اللہ نے دلیل آپ کو ہی دی ہوئی ہے کہ اللہ چاہے تو عمر بڑھا دے. کہنے لگے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا 70 سال پہلے آپ ماں کے شکم سے سر کے بال بھی لے کر آئے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی ماں کے شکم سے ہی لے کر آئے تھے. اگر آپ نے 70 سالوں میں سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو اب تک ایڑیوں تک پہنچ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے بھویں اور پلکیں نہیں کاٹی. ایک بال بڑھ کر بتا رہے ہیں اللہ بڑھاتا ہے، ایک رک کر بتاتے ہیں اللہ روک رہا ہے. اللہ چاہے تو ایک کی عمر کو روک دے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. ایک ہی غذا ہے، ایک ہی غذا ہے. وہی سیب ہے جس سے سر کے بال بڑے ہو رہے ہیں، وہی روٹی ہے جس سے سر کے بال بڑے ہو رہے ہیں، وہی گندم ہے مگر بھووں کے بال بڑھ نہیں رہے. اگر کوئی کہے جی سر کے بال گنجا کروا دیا تھا ابا نے اس لیے بڑھے، تو جنہوں نے زندگی بھر انگریز دنیا میں، ان دنیا میں گنجا نہیں کراتے بچوں کو. ہاں اگر کوئی کہے صاحب بچپن میں عقیقہ کروایا تھا، گنجا کرا دیا تھا اس لیے بال بڑھنا شروع ہو گئے، نہیں. دنیا کا 50% سے زیادہ انسان ہے جو بچوں کو گنجا نہیں کرواتے، بال بڑھتے ہیں ان کے. وہی ابھی 6 مہینے میں بال بڑے ہوئے نظر آتے ہیں، پلکیں نہیں بڑھی ہوئی ہوتی، بھویں بڑھی بھی نہیں ہوتی. یہ اللہ کا نظام ہے، اتنے سے چہرے پر وہ جیسا چاہے ایسا رکھے. اللہ نے حضرت
امام کو غیبت میں رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہرگز ایسا نہیں ہے کہ امام کو ہم دیکھ نہیں رہے۔ جب ظہور فرمائیں گے تو مومنین کہیں گے بارہا زیارت کی تھی، مگر ہم پہچان نہیں پائے تھے کہ یہی ہمارے امام ہیں۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں کو بتاؤں زیادہ کہاں نظر آتے ہیں؟ امام زیادہ کہاں نظر آتے ہیں؟ آ سکتے ہیں زیادہ کہاں؟ ایک تو نماز وہ اول وقت پڑھتے ہیں، لہذا اگر امام کو ڈھونڈنا ہے تو مساجد میں اول وقت کی نماز۔ دوسرا، امام ہر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں، اگر ڈھونڈنا ہے تو کربلا چلے جائیں، اور شب جمعہ خاص طور پر۔ تیسرا، حج کے موقع پر بغیر امام کے حج نہیں ہوتا، ہر سال حج پر امام ہوتے ہیں۔ اور سنیں گے چوتھا، امام کی زیارت کا محل اور موقع اور مقام عزاداری ہے امام حسین۔ وہ امام حسین کی عزاداری میں شریک ہوتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اپنے مولا کو پکارنا ہوگا، مولا چاہے ہم آپ کو آج نہ پہچان سکیں، مگر ایک مرتبہ تو اپنا روح انور ہمیں دکھا دیجیے۔ مولا کو بلائیے باب العلم کی آج 8 محرم کی مجلس میں، اپنے خضوع و خشوع کے ساتھ، اپنے خلوص نیت کے ساتھ دعوت دیجیے نا مولا کو۔ مولا آ جائیے، اپنی ناتوانی اور کم علمی کے اقرار کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ ان دنوں میں آپ کو یاد رکھیں، اور مولا اس لیے بھی آ جائیے کہ آج ہم عباس کا پرسہ، آج علمدار کا ماتم، آج حسین کے لشکر کے سردار کا ماتم ہے، جو رونے آئے ہیں آمادہ ہوں کے لیے اوزاری کے لیے۔ اللہ آپ کو کسی اور غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ بھائی عقیل، مجھے ایسا گھر بتاؤ جہاں میں عقد کروں تو اللہ مجھے شجاع بیٹا عطا کرے۔ جناب عقیل شجروں اور نسبوں کے ماہر تھے، خاندانوں کے بارے میں خوب جانتے تھے۔ فرمایا بنی کلاب میں ایک بیوی ہے، والد کا نام حزام ہے، ہم جائیں گے حزام سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے ہیں، اور اس بیوی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت حزام، کلابیہ خاندان ہے، تمہارے لیے وہاں رشتہ مانگنے جاؤں گا۔ بڑے بھائی ہیں حضرت عقیل، مولا علی کے بڑے بھائی ہیں، ایسے بڑے بھائیوں سے ایسی بات ہوتی ہے۔ مولا نے اجازت دی جائیے، گئے ہیں حضرت حزام کے پاس۔ سنیں گے رات جو گزری نا، یعنی اب رشتہ جس دن مانگنے گئے اس سے پچھلی رات جو گزری، تو حضرت فاطمہ کلابیہ کی والدہ نے خواب دیکھا کہ ہمارے گھر چاند آیا ہے، اور اس چاند کو فاطمہ اپنی گود میں لینا چاہتا، وہ ہمارے گھر میں گھوم رہا ہے، اور فاطمہ کلابیہ اسے گود میں لینا چاہتی ہے، اور بالآخر اس نے گود میں لے لیا، اور اپنی آغوش میں لا کر کہنے لگی اماں میری گود میں چاند آ گیا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ دوسرا دن نمودار ہوا، حضرت عقیل اپنے خاندان کے بعض دوستوں بزرگوں کے ساتھ مولا علی کا رشتہ لے کر پہنچے۔ جیسے ہی جناب حزام کو بتایا نا کہ ہمارے آنے کی غرض کیا ہے، تو وہ بی بی سے اپنی زوجہ سے سن چکے تھے کہ رات کو خواب کیا دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہاتھ پیر پھولنے لگے، ایسا لگ رہا تھا جیسے فضاؤں میں اڑ رہے۔ اپنے گھر میں اندر گئے اور جا کر کہا اے زوجہ تم نے جو رات کو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر آ گئی۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا عقیل علی کا رشتہ لے کر آئے، اور اتنا بڑا خاندان بنی ہاشم کے لوگ آئے ہیں،
اتنا بڑا خاندان، اتنا نامور خاندان، اور وہ اس میں بھی علی کا رشتہ میری بچی کے لیے آیا ہے۔ تو سنیں گی جناب مادر فاطمہ کلابیہ سجدے میں گر گئی اور اللہ کا شکر ادا کر کے کہا میرے مالک میں نے بچی کی تربیت تو بہت کی ہے، مگر اس گھر میں زینب رہتی ہے، اس گھر میں حسنین رہتے ہیں، مجھے خوف ہے کہ کہیں یہ خدمت میں کوتاہی نہ کر جائے۔ اجرکم اللہ۔ جناب فاطمہ کلابیہ سن رہی ہیں کہ ماں کیا کہہ رہی ہیں۔ کہا جا کر کہہ دیجئے کہ ہمارے لیے تو یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ علی کا رشتہ ہماری بچی کے لیے آئے۔ جب مولا علی کی عقد جناب فاطمہ کلابیہ سے ہو گیا اور گھر میں داخل ہوئی، نام کیا ہے بیٹی کا؟ فاطمہ۔ پہلی مرتبہ جب مولا علی نے فاطمہ کہہ کے پکارا تو جناب فاطمہ کلابیہ کچھ ہی دیر کے بعد آئی، کہا میرے مالک مجھے آئندہ فاطمہ نہ کہیں، اس لیے کہ جب آپ نے فاطمہ کہا زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسنین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ آج کے بعد ہم تمہیں کنیت سے پکاریں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کے بعد ہم تمہیں کنیت سے پکاریں گے، تمہیں ہم ام البنین کہیں گے۔ ام البنین بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ ابھی بی بی کے کسی بیٹے کی ولادت نہیں ہوئی ہے، پہلے سے ہی مولا بیٹوں کی ماں کہتے ہیں، ام البنین۔ ایک بیٹے کی خواہش تھی مولا علی کی، تاکہ کربلا میں میرے حسین کے کام آ سکے۔ سلام ہو بی بی ام البنین پر، 4 شجاع بیٹے عطا کیے ہیں اللہ نے مولا علی کو بی بی ام البنین کے ذریعے۔ مولا عباس کے 3 بھائی اور ہیں، جعفر، عون، عثمان، اور سب سے بڑے مولا عباس۔ 4 بھائیوں، 4 شجاع بیٹے، چاروں کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ جناب زینب کے بچوں کے مصائب آپ نے سنے تھے نا 5 محرم کو۔ 2 بیٹے زینب نے قربان کیے، ایک بیٹا قاسم بی بی ام فروا نے قربان کیا، جناب رباب نے علی اصغر قربان کیا، ایک یہ بیوی بھی تو ہے جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے اور مرثیہ پڑھتی ہے، لا تدعونی ام البنین، مجھے ام البنین نہیں کہا کرو، ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہتے ہیں۔ میرے 4 بیٹے کربلا میں مارے۔ اور جب خبر آئی تھی نا، جناب زینب جب پلٹ کر آئی ہیں مدینہ رہائی کے بعد اور جناب زینب ملی نا، تو پہلا جملہ کہا جناب زینب سے، زینب میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی۔ تو میری بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ماں میرے بھائی کو کچھ کہا، عباس کے ہوتے ہوئے حسین مارا گیا، میں نے اپنے بچے کو اس لیے پالا تھا۔ اماں مجھ سے سنو کیا ہوا۔ جناب زینب نے فرمایا، اماں مجھ سے سنو کیا ہوا۔ جب تک عباس زندہ رہا کسی میں جرأت نہیں تھی کہ حسین کی طرف ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے، مگر عباس کی شہادت کے بعد حسین تنہا رہ گئے اور کمر پکڑ کر بول رہے تھے، اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ پھر بی بی کے مرثیوں میں ایک مرثیے کا بیان یہ بھی ہے، اور جناب زہرا نے بھی ایک ذاکر کے خواب میں آ کر، جیسے میں مصائب پڑھ رہا ہوں نا، جیسے میں مصائب پڑھ رہا ہوں، ایسے جناب زہرا چاہتی ہیں کہ عباس پہ گریا ہو۔ جیسے آپ رو رہے ہیں، اس سے زیادہ بہتر انداز سے بی بی چاہتی ہیں مولا عباس پہ گریا ہو۔ ایک ذاکر کے خواب میں آئی اور کہا، آج تم نے میرے عباس کے مصائب پڑھے، مگر میرے عباس کے اصلی مصائب، مکمل مصائب نہیں پڑھے۔ کہا بی بی میں نے بہت مصائب پڑھے، لوگ بہت رو رہے تھے، لوگ بے حال ہو رہے تھے رو رو کر۔ کہا تم نے سب کچھ تو پڑھا، یہ نہیں بتایا کہ جس کے وہ اگر گھوڑے سے گرے گا تو کیسے گرے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے جو رونے آئے ہیں،
اللہ جن کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ رہے یا اللہ انہیں بھی آنسو عطا فرما۔ نہیں معلوم میری زندگی میں آئندہ سال 8 محرم ہے یا نہیں ہے، باب الحوائج کا دن ہے، عباس مولا کے مسائل میں ماتم بھی آپ علم کو دیکھ کر کریں گے۔ یاد رہے جس علم کی زیارت کرنے جا رہے ہیں نا بھی آپ، یہ علم گیا تو عباس کے ہاتھوں پر تھا مگر آیا حسین کے ہاتھوں پر آیا، اور آتے ہوئے علم کو دیکھ کر سکینہ نے بچوں سے کہا اپنے اپنے خالی کوزے لے کر آ جاؤ، اجر و کمال اللہ، اجر و کمال اللہ، اپنے اپنے خالی کوزے لے کر آ جاؤ۔ میں نہیں کہتی تھی میرا چچا پانی ضرور لائے گا، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، میرا چچا عباس پانی لے کر آ رہا ہے، ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے، جیسے ہی حسین کو قریب دیکھا آگے بڑھ کر کہا بابا اینا اینا امی العباس، بابا میرے چچا عباس کا سکینہ انتظار نہیں کرو، عباس نے ترائی بسا لی، اب عباس نہیں آئے گا۔ ہماری پیاسی نگاہوں کو چین مل جائے، کوئی ملے نہ ملے بس حسین مل جائے۔